اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 رمضان 8 ہجری 629 عیسوی کو مکہ فتح ہو گیا، بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا، تمام بتوں کو کعبہ سے نکال دیا گیا اور پورے مکہ کو بتوں سے خالی کر دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ مشرکین اپنے بتوں کو خود اپنے ہاتھ سے توڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران 9 مسلم افراد کو یہ حکم دیا کہ گرد و نواح میں جائیں اور وہ باقی مشرکین کو بھی اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہ صورتحال دیکھ کر مکہ کے قریب کچھ قبائل، جن میں قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنی حوازن کے لوگوں نے ایک چھوٹا سا اتحاد قائم کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ قبیلہ بنی حوازن اور قبیلہ بنی ثقیف کے افراد وادی حنین میں، جو کہ طائف اور مکہ کے درمیان واقع ہے، وہاں پر موجود تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قبیلہ بنی حوازن اور بنو ثقیف کی حرکات کی خبریں پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا اور تقریباً 5 شوال کو مکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس اتحاد کی تصدیق کے بعد سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو مقام حنین پہنچے اور لڑائی ہوئی، جس میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تقریباً 12 یا 16 ہزار تھی۔ ان میں 2000 یا اس سے زائد کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا یا ابھی اعلان نہیں کیا تھا۔ خاصی تعداد ہونے کے سبب اکثر مسلمان مطمئن تھے کہ وہ جنگ آرام سے فتح کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، آخرکار پیچھا کرتے کرتے 2 پہاڑیوں کے درمیان میں مسلمان پہنچ گئے۔ جیسے ہی ان پہاڑیوں کے درمیان میں مسلمانوں کا لشکر پہنچا، ان پہاڑیوں کے اوپر چھپے ہوئے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان، بالخصوص 9 مسلم افراد بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کا لشکر بکھرنے لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مسلمان جمع ہوئے اور مضبوطی کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا۔ مشرکین جوابی حملے کی تاب نہ لے سکے اور وہ طائف کی طرف بھاگ گئے۔ اس جنگ کے دوران مشرکین کے تقریباً 6000 افراد قیدی ہوئے، 24000 اونٹ ہاتھ آئے، 40000 بکریاں ہاتھ آئیں۔ فتح کے بعد اس جنگ کے مال غنیمت میں سے 9 مسلم ابو سفیان، معاویہ اور یزید جیسے افراد کو 100 اونٹ دیے گئے۔ غزوہ حنین شوال 11 کو مکمل ہوا۔ شوال 13 کو آپ ہمراہ لشکر طائف روانہ ہوئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو ثقیف اور بنو حوازن کے لوگوں کا پیچھا کرنا تھا۔ 18 دن کے محاصرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ سے مشورہ لیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ اگر چاہیں تو محاصرہ طویل کر کے ان کو گرفت میں لے لیں، لیکن اگر انہیں چھوڑ دیں تو یہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس بات سے اتفاق ہوا اور محاصرہ ترک کر دیا گیا۔ اس مہم میں تقریباً 70 دن صرف ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس مہم کی بحث کے دوران شاید یہ نقطہ بہت اہم ہو کہ اس میں کچھ ایسے افراد بھی شامل تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے یا دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا وہ مسلمان ہونے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کی دلی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دینے کا فیصلہ کیا، اور بعض روایتوں کے مطابق ایسے لوگ جو دل سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو مؤلفات القلوب کا نام دیا گیا۔ غزوہ حنین میں شاید ایک پوائنٹ بہت ہی اہم ہو، اور وہ یہ کہ اس غزوہ میں سارے اہل ایمان شامل نہیں تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو دل سے مسلمان نہیں تھے۔ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آئندہ آنے والی جنگوں میں ایسی جنگیں ہوں گی جس میں سارے کے سارے اہل ایمان نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ اسلام کے معاہدے میں آتے ہیں تو وہ اسلام کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں۔ اور شاید یہ کہ اسلام کا یہی ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے کہ اسلام سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، اور وہ اب اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اجتماعیت کا نظام رائج کرے۔ غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شوال کے آخر میں مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ حنین کے تقریباً 2 ماہ بعد ماہ ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا کیا۔ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، جو کہ حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔